ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے دو الفاظ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 سے اور ایک آیت کریمہ سورہ حجرات سے دوسری آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، آپ کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک پر گفتگو جاری تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو آپ کے لیے وَعَزَّرُوهُ کا حکم فرمایا ہے، تو اس پر ہم نے گفتگو کی اور وقت ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ حدیث مبارکہ سے صحابہ کرام کی سیرت کو لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو تعظیم و توقیر تھی، آپ کی جو عزت کرتے تھے، وہ کس درجے تک تھی، کس حد تک تھی۔ آج برکت کے طور پر میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کو تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا۔ یہاں پر رب کائنات نے مومنوں کو حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کا، آپ کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے۔ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی بے ادبی کرتے ہوئے،
یا تم نے نبی کو اس طرح پکار لیا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اور تمہیں ان اعمال کے ناکارہ ہونے کا پتہ نہیں چلے گا، شعور نہیں ہوگا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جہاں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو وہاں شیخین جو تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کا مرقع تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کریں۔ شیخین سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں دیگر صحابہ موجود ہیں وہاں یہ شیخین بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ شیخین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جو حضور علیہ السلام کی آواز تھی، ان کی آواز یعنی شیخین کی آواز حضور علیہ السلام کی آواز سے زیادہ ہو گئی۔ تو رب کائنات نے یہ حکم فرما کر قیامت تک کے آنے والے حضور کے امتیوں کو درس دیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اب یہ جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی کوئی بے ادبی نہیں تھی، نہ ان کی نیت میں کچھ ایسی بات تھی، لیکن یہ درس تھا ہمارے لیے اور دیگر صحابہ کے لیے اور حضور کی امت کے لیے۔ آج بھی اگر مدینہ المنورہ ہم جائیں اور اللہ بار بار لے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، پوری آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے۔ اور تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں، یعنی اس میں کوئی مسلک خارج نہیں ہے۔ ہمارے جو آپس میں مسلمانوں کے فرقے ہیں تمام اس پر متفق ہیں کہ اب حضور علیہ السلام کے مزار اقدس پر بھی وہی تعظیم و توقیر، ادب و ملحوظ نظر رکھا جائے جو آپ کی زندگی میں تھا، ظاہری حیات میں۔ اس میں وہاں کے جو خطیب اعظم تھے، مفتی اعظم، انہوں نے اس پر کتابیں لکھی، کتابچے، میرے پاس بھی کتابچہ موجود ہے، جو ابھی فوت ہوئے اور بعد میں ابھی کوئی اور ہیں۔ تو تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ جائے کہ حضور علیہ السلام کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک کمیٹی بنا دی چند لوگوں کی، صحابہ کرام میں سے، کہ جو قافلہ باہر سے حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے تو ان چند لوگوں پر مشتمل وہ کمیٹی ان لوگوں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا ادب سکھائے کہ حضور کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو تو کیسے جانا ہے۔ اور پھر وہی وقت تھا، وہی لمحہ تھا جب بے خیالی میں، کیونکہ حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، آواز اونچی ہو گئی تھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں اس قدر کم بولتے تھے، اس قدر آہستہ بولتے تھے کہ سننے والے کو بڑے غور کے ساتھ سننا پڑتا تھا۔ ایک صحابی بہرے تھے، اس نے تو اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر کے اندر تمام مفسرین کرام نے لکھا، اس نے یہ سمجھا تھا
کہ آواز چونکہ میری زیادہ ہے جب بولتا ہوں، اور جو عادت بھی ہوتی ہے، جو بہرا ہوتا ہے وہ بولتا بھی زور سے ہے، سنتا بھی زور سے ہے۔ تو جس طرح سنتا زور سے ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید دوسرے بھی میری بات نہیں سمجھ رہے، وہ خود زور سے بولتا ہے، تو اس نے تو اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلاموں پر نظر کرم فرمائی تو وہ صحابی نظر نہیں آیا، اس کی خیریت دریافت کی، کہاں ہے وہ صحابی؟ تو حضور نے ایک کو بھیجا کہ جاؤ ان کی خیریت دریافت کر کے آؤ۔ وہ بندہ گیا تو اس نے تو اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید میرے حق میں نازل ہوا ہے، تو لہٰذا میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میرے اعمال سابقہ سارے کے سارے رائے گاہ چلے گئے۔ اس نے آ کر حضور علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ قاصد نے حضور نے جس کو بھیجا تھا، یا رسول اللہ اس نے تو اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کیا ہوا ہے اور وہ روزارو قطار رو رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے، تو میرے تو سابقہ اعمال برباد ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ اس کو بھیجا اور فرمایا جاؤ انہیں جا کر تم جنت کی بشارت دو، جنت کی بشارت دو، انہیں میرے پاس بلاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو بلوایا، وہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، لیکن اس نے بھی اپنا معمول گفتگو کرنے کا انداز کم کر دیا۔ اب اس مقام پر جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اس میں تو ایک ادب یہ سکھایا کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ یا کسی حضور کی بارگاہ میں کسی کے ساتھ بھی گفتگو کرو تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اور دوسرا ادب اسی کے اندر، یہ تو نص قطعی ہے نا، یہ ہے دلالت النص، نص قرآن کی آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ بتا رہا ہے، اور ایک ہے اس میں اشارۃ النص۔ دوسرا ادب اس کے اندر اشارتاً بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے تم بات کو شروع نہیں کیا کرو، یہ اس میں اشارہ ہے، اسی میں لا ترفعوا اصواتکم کے اندر، اسی جملے کے اندر یہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور دوسرا اس میں یہ ادب سکھایا کہ نبی کے بولنے سے پہلے بولو نہیں۔ اشارہ ہے، کیسے اشارہ ہے کہ بھائی کسی کو کیا معلوم کہ حضور علیہ السلام جب گفتگو کریں گے تو حضور علیہ السلام کی آواز کا لیول کیا ہوگا، آواز کی پچ کیا ہوگی، حضور کس لیول میں بات کرتے ہیں، یہ تبھی پتہ چلے گا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گفتگو کریں گے۔ اگر کسی آنے والے نے، کسی صحابی نے اپنی گفتگو پہلے شروع کر دی تو اسے اس بات کا تو پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا لیول کیا ہوگا آج، حضور کس پچ کتنا لیول، کتنا آواز کے اندر گفتگو فرمائیں گے، تو یہ تب پتہ چلے گا جب حضور علیہ السلام پہلے گفتگو کریں۔ اور آقا علیہ السلام جب پہلے گفتگو کریں گے تو آگے جو مخاطب ہے، جو سامنے بیٹھا ہے صحابی، تو وہ پھر سمجھ جائے گا کہ اب حضور کی آواز کا لیول یہ ہے، اور مجھے اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو پھر میں نے اپنی آواز کا لیول ان سے کم رکھنا ہے، اور اگر کم نہ رکھا تو ان تحبط اعمالکم، اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا۔ اور دوسرا ادب اس میں، تیسرا ادب، دو ادب یہ ہو گئے نا کہ حضور علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور حضور کے بولنے سے پہلے بولو نہیں، اور تیسرا یہ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو ایک دوسرے کو ہم ایک پرتکلف ہو کر نام لے کر پکارتے ہیں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس میں حضرت علامہ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع انہوں نے بھی اپنی کتاب معرف التفسیر ہے معرف القرآن، اس کے اندر لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ نہ پکارا جائے، بلکہ آپ کے جو مبارک القاب ہیں ان کے ساتھ پکارا جائے۔ یعنی محمد کا لفظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، القاب اور ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا جائے۔ اور پھر اس میں ایک ادب اور بھی ہے، اس میں ایک ادب اور یہ ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ جَهْرِ، بلند آواز سے نبی کو نہیں پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہاں دوسرا یہ بتایا کہ پکارنے کی نفی نہیں ہے، یہ نہیں حکم کہ نہیں پکارو، بلکہ نبی کو پکارو لیکن اس طرح نہیں پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب یہاں پر فرمایا کہ اگر تم نے یہ چھوٹی سی گستاخی کر دی، چھوٹی سی گستاخی ہے نا، یہ آواز کیا ہے؟ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، یہ حضور کی صفت ہے، آواز صفت کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، حضور کی آواز کے اندر اگر کسی نے برابری کر دی یا تھوڑی سی آواز کے لیول کو بڑھا دیا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب کہاں صفت مصطفیٰ، کہاں آواز مصطفیٰ، اور کہاں ذات مصطفیٰ۔ ذات مصطفیٰ کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں لوگ، جو بے سوچے گفتگو کر دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپس میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ، کئی دفعہ میں نے کہا کہ گفتگو کرو لیکن اللہ اس کے رسول کے متعلق، دین کے متعلق سنبھل کر گفتگو کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھتے رہیں کہ ہمارے خرمن کے اندر، ہمارے دامن کے اندر بہت سی عبادات ہیں، لیکن اس ایک چھوٹی سی گستاخی کی وجہ سے، وہ اللہ کی ہو، وہ رسول کی ہو، وہ قرآن کی ہو، اگر اس چھوٹی سی گستاخی سے ہمارے اعمال برباد ہو گئے تو پھر ہمارے لیے ہماری زندگی کے اندر کیا رہے گا؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور نہیں رہے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ شعور نہیں رہے گا؟ اگر شعور رہے تو کیا فائدہ ہے، اگر شعور نہ رہے تو کیا نقصان ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر گستاخی مصطفیٰ کرو گے، میرے حبیب کی گستاخی کرو گے، تو میں تمہارے شعور کو چھین لوں گا، تم گھمنڈ کے اندر رہو گے، وہی غرور تکبر، میرے پاس تو اتنا عبادت ہے، میں تو اتنا نیکوکار ہوں۔ لیکن ایک چھوٹی سی گستاخی سے تمہارا وہ نیکی کا خرمن تباہ ہو گیا، تمہاری نیکی کا وہ جو دولت تھی، ایک انبار تھا، وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا، اور تمہیں اس بات کا شعور ہے کہ ابھی بھی گھمنڈ کے اندر ہو کہ ہم نے تو ایک بڑے نمازی ہیں، بڑے غازی ہیں، بڑے قرآن کے حافظ قاری ہیں، قرآن کی بڑی تلاوت کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سی گستاخی سے ان تحبط اعمالکم، عمل نہیں کہا بلکہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں رہے گا۔ شعور اگر رہتا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا بندہ، بھئی سب سے بڑا، بڑے سے بڑا گناہگار ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا۔ بندہ اپنے گناہ کی تشہیر نہ کرے، گناہ کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے صدق دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ سکرات لگنے سے پہلے، سانس لڑکھڑانے سے پہلے گناہگار توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا تو اس کا شعور چھین لیتا ہے، اس کی سوجھ بوجھ چھین لیتا ہے، اس کی سمجھ کو چھین لیتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کر پاتا۔ تو گستاخی رسول وہ ایک کفر ہے کہ اگر کسی نے گستاخی رسول کی تو اللہ نے شعور چھین لیا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبخت کو بخشنا ہی نہیں چاہتا۔
تو اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں رہے گا، یعنی تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں رہے گی، تم گھمنڈ غرور کے اندر رہو گے، حالانکہ تمہارے سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہوگا۔ اب یہاں پر میں نے چونکہ گفتگو تو پچھلے جمعے والی شروع کر دی تھی نا، میں نے احادیث مبارکہ سے یہ ایک تبرکاً میں نے آیت کریمہ کو پڑھا اور اس کا مختصر سا میں نے ایک تشریح کر دی۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا؟ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ کیا ادب بیان لاتے تھے۔ تو ہم خلفۂ اربعہ کی بات کر لیتے ہیں۔ ہم خلفۂ اربعہ یعنی چاروں خلفاء جو ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہم سب کو ماننے والے ہیں اور کسی کی بھی گستاخی نہیں کرتے اور ہر کسی کو اپنے درجے کے مطابق مانتے ہیں، بڑھا چڑھا کر نہیں۔ جو اللہ نے ان کا درجہ رکھا ہے بالکل اسی طرح مانتے ہیں۔ تو ہم حضرت علی سے بات شروع کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ادب کا معاملہ کیا ہے، آپ کی سیرت سے کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا ادب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، ایک مہم سے آپ واپس تشریف لا رہے ہیں اور راستے میں تھوڑا آرام کرنے کا ارادہ فرمایا تو وقت عصر کا، نماز عصر کا ٹائم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھ لی تھی اور حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی۔ اب حضور نے فرمایا علی آرام کرنا چاہتا ہوں، ذرا گود بچھاؤ۔ کتنا مبارک گودے ہیں وہ کہ جس میں محمد عربی آرام فرمانا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گود پر قربان نہ ہو جائیں جہاں حضور فرمائیں علی گود بچھاؤ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے گود حاضر کر دی، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ حضرت علی کی گود ہے، حضور کا سر اقدس ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوئے۔ آپ کو نیند مبارک آئی، ادھر سورج ڈوبنے لگا۔ عصر نہیں پڑھی تھی نا حضرت علی نے، ہماری طرح تو نہیں تھے نا، کوئی بات نہیں ہے، ایک دو چار نمازوں کی کیا بات ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ نماز جاتی ہے تو کیا ہوا، ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھے ہیں، اب یہ وقت تو ضائع نہ کریں وہ گپ شپ کا، نماز کو چھوڑ دیا۔ وہ حضرت علی تھے، حضرت علی، وہ بھی عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کی تاکید قرآن میں زیادہ آئی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا حکم خصوصی طور پر ارشاد فرمایا ہے، اور عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام پر، لیکن حضرت علی مجال ہے کہ گود کو جنبش دے ہیں۔ آج اگر کوئی 14ویں صدی کا مسلمان ہوتا تو وہ کہتا کہ نماز پڑھنی ہے، کبھی نماز میں نے ترک نہیں کی، تو کوئی کھنگھور، کوئی کھانسی وانسی کا بہانہ بنا کر حضور کو جگا دوں تاکہ حضور جاگے اور میں آپ کو نماز پڑھنی ہے، یا حضور خود فرمائیں، یا پھر کوئی گود وود کو تھوڑا ہلا دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس کھل جائے۔ نہیں، دل میں ارمان تو ہے نماز کے قضا ہونے کا، لیکن جنبش نہیں دے رہے گود کو، آواز نہیں نکال رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام پر خاموش ہیں اور ساکت ہیں، ساکت، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس کھلی تو کیا دیکھا، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ لوگ تھے کہ جو نماز کی خاطر روتے تھے، نماز اگر قضا ہو جائے تو نماز کی خاطر آنسو نکلتے تھے۔ وہ کتنا عظیم دور تھا۔ فرمایا علی رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو کیا خیال ہے، آپشن تو موجود تھا نا قضا پڑھنے کا، سورج ڈوب گیا ہے تو کیا ہوا، امت کو آپشن دیا ہے، امت کے لیے آسانی رکھی ہے، اگر نماز قضا ہو جائے تو بعد میں قضا کر لو اس کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا، حضرت علی کی طرف، اور بعض روایت میں یہ آیا کہ حضور نے فرمایا قضا ہوگی تو پڑھ لو قضا،
حضرت علی نے حسرت بھری نگاہوں سے حضور کی طرف دیکھا تو نگاہوں کے اندر جو بات ہو رہی تھی، یا رسول اللہ غلامی آپ کی کروں، نماز آپ کے آرام پر قربان ہو جائے اور نماز قضا پڑھوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی طبیعت کو بھانپ لیا کہ قضا نہیں ادا پڑھنا چاہتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے۔ اشارہ کیا، بس یہ انگشت کا اشارہ ہوا، سورج نکلا اور عصر کے مقام پر آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا نہیں ادا پڑھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی، اللہم انا علی فی طاعتک، اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ وہ تو اللہ کی اطاعت چھوڑے بیٹھا ہے۔ نماز کو پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا نماز کو چھوڑنا اللہ کی اطاعت ہے؟ نماز کو چھوڑنا اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی نافرمانی ہے۔ حضرت علی تو نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کا حبیب دعا کر رہا ہے، اللہم انا علی فی طاعتک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، وطاعت رسول کا، اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ پتہ چلا اگر کوئی رسول کی اطاعت میں ہے تو رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اطاعت تھی رسول کی، لیکن ادھر نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ نہیں یہ تو اللہ کی اطاعت میں تھا، اللہ کی اطاعت میں تھا۔ تو یہ ادب تھا حضرت علی کا کہ نماز کی خاطر، جس نماز کی خاطر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، گود کو جنبش نہ دی، کوئی کھانسی ماسی کا بہانہ بنا کر حضور کو جگایا نہیں، حضور کے آرام پر نماز کو قربان کر دیا۔ پھر اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے دعا کی، سورج کو واپس پلٹا کر علی کی نماز کو ادا کرایا۔ حضرت اس سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی، ان کی اطاعت دیکھیے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1400 صحابہ کے قریب تقریباً اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف رواں ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی کو اپنا ایلچی مقرر کرتے ہیں، اپنا سفیر مقرر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاؤ قریش مکہ کو کہو کہ ہم کسی غلط نیت سے، لڑائی کی نیت سے نہیں آ رہے، ہم تو صرف خانہ خدا کا طواف کرنے آ رہے ہیں، ہم عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں، لہذا ہماری کوئی اور جھگڑے کی نیت نہیں ہے، جا کر انہیں خبر دو۔ تو حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تو قریش مکہ نے کہا، عثمان چونکہ آپ مکہ میں پہنچ چکے ہیں، یہ سامنے کعبہ ہے، آپ حرم کے اندر موجود ہیں، اس سال ہم آپ کے سردار، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آئیں گے وہ، لیکن چونکہ آپ پہنچ چکے ہیں تو آپ طواف کعبہ کر لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں، حجر اسود کا بوسہ لے لیں، آپ یہاں آ چکے ہیں تو آپ یہ سارے عمل کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے نبی اور ان کے اصحاب کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اے مکہ کے قریشیوں، مکہ کے مشرکوں، تم نے ہمارے ایمان کو بھانپا ہی نہیں کہ ہمارا ایمان ہے کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے آقا مولا کے بغیر طواف کعبہ کروں گا؟ میں اپنے آقا کے بغیر صفا مروہ کی سعی کروں گا؟ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر حجر اسود کے بوسے لوں گا؟ اگر حضور یہاں موجود نہیں ہے
تو یہ سارے عمل میں نہیں کر سکتا۔ اور ادھر صحابہ نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ بڑے خوش قسمت ہیں عثمان، وہ تو پہلے چلے گئے مکہ میں، اور وہ تو جا کر مکہ کا طواف بھی کر لیں گے، وہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں گے، حجر اسود کے بوسے بھی لیں گے، وہاں پر نوافل بھی ادا کریں گے۔ میرے آقا تک جب بات پہنچی، فرمایا میرے غلاموں، تم یہ سمجھتے ہو کہ عثمان میرے بغیر طواف کعبہ کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، عثمان غنی کو دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آقا علیہ السلام کے بغیر میں مکہ کا طواف، میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اب کسی حدیث میں آیا تھا کہ جب مکہ میں پہنچ جاؤ تو طواف نہیں کرنا؟ قرآن میں آیا تھا، جو قرآن نازل ہو چکا تھا، کہ جب مکہ میں جاؤ تمہارا نبی ساتھ نہ ہو تو اس وقت طواف کعبہ نہیں کرنا، صفا مروہ کی سعی نہیں کرنا، حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا۔ کیا قرآن میں یہ حکم آیا تھا؟ نہیں آیا تھا۔ کیا حضور نے حدیث میں بتایا تھا کہ جب اکیلا کوئی جائے تو طواف کعبہ نہ کرے؟ نہیں، حضور نے نہیں فرمایا تھا، نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا۔ یہ ادب اور تعظیم مصطفیٰ تھی جو صحابہ کے دلوں میں اجاگر تھی۔ اگر حضور علیہ السلام کی ظہری حیات کے اندر اگر حضور وہاں موجود نہیں ہے اور وہ قریش اور کفار مکہ دعوت دے رہے ہیں تو انہوں نے ٹھکرا دیا اس عظیم دعوت کو کہ میں طواف بھی نہیں کروں گا، میں سعی بھی نہیں کروں گا۔ یہ ادب و احترام، تعظیم و توقیر مصطفیٰ تھی۔ اور حضرت عمر فاروق ہیں، عمر فاروق آپ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، حجر اسود کے سامنے خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں حجر اسود سے، کہتے ہیں اے پتھر، میں جانتا ہوں تمہیں، نہ میرا نفع تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک پتھر ہے نا، تو ایک پتھر ہے، تو میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا اگر محمد عربی نے تمہیں چوما نہ ہوتا۔ آقا ادب مصطفیٰ، کیوں چوم رہا ہوں پتھر کو؟ جنتی پتھر ہے، بے شک جنت کا پتھر ہے، لیکن نفع نقصان میرا تیرے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن عمر چومتا اس وجہ سے ہے کہ میرے آقا نے تیرے بوسے لیے ہیں۔ حضرت علی پیچھے کھڑے تھے۔ اب ادب تو یہاں تک آ گیا نا، تو عمر فاروق کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم نے ایسا کیا، اس وجہ سے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن حضرت علی پیچھے کھڑے، فرمایا عمر، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا ہے جو اس کو چومے گا، اس بندے کے چومنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، اور آخرت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا، اس کی سفارش کرے گا۔ تو لہذا یہ نفع دیا اس نے نا، نفع دیتا ہے۔ لیکن بات جہاں تک عمر فاروق کی ہے، ان کا ادب دیکھیے کہ میں تمہیں کیوں چومتا ہوں، میرے چومنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے تمہیں چوما ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم نے نہ چوما ہوتا تو عمر کبھی تمہیں نہ چومتا۔ اب خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام اتنا بڑا ہے تو نام اتنا بڑا کیوں ملا؟ اس لیے کہ تعظیم و توقیر مصطفیٰ سب سے زیادہ انہی کے پاس تھی۔ بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام ایک قبیلے کا جھگڑا چکانے کے لیے گئے اور دیر ہو گئی۔ تو جب حضور علیہ السلام مکہ میں مدینہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے تو آپ کے مصلی کا وارث کون ہوتا تھا؟ ابو بکر صدیق۔ آپ کی حالت علالت میں بھی حضور اپنے حجرہ مبارک کے اندر ہیں، ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں۔ جب کسی مہم پر جاتے کام کاج کے لیے اور پیچھے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق موجود ہوتے تو آپ کے مصلی کا وارث، آپ کا خلیفہ، اس عبادت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال عرض کیا
ابو بکر صدیق سے یا حضور علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ ابو بکر صدیق نے نماز صحابہ کرام کو شروع کی، نماز شروع ہو گئی، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ اب امام کھڑا ہے یہاں پر، یہ صفیں بنی ہیں، حضور پیچھے تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو گزرنے کے حوالے سے پہلی صف تھی وہاں رکے نہیں، آپ نے اس صف کو کراس کیا، اس صف کو چیرا۔ جب اس صف سے آگے گزرے نا تو وہ جو آخری صف تھی، گزرنے سے پہلی صف تھی حضور کے گزرنے کی وجہ سے، ان صحابہ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہیں، تو انہوں نے یوں ہاتھ باندھے تھے نا، تو اپنے ہاتھوں پر یوں ہاتھ تالیاں بجائی، اپنے اس الٹے ہاتھ پر یوں ہاتھ مارا۔ ایک صحابی نے نہیں، جنہوں صف میں جتنوں نے دیکھا ان تمام نے تالیاں بجائیں۔ حضور دوسری صف کو کراس کیا، دوسری صف والوں نے تالیاں بجائیں، تیسری صف کو کراس کیا، تیسری صف والوں نے تالیاں بجائیں۔ الغرض کے شور مچ گیا تالیوں کا۔ تالیاں کیوں بجا رہے تھے؟ تاکہ اگلوں کو پتہ چل جائے کہ امام الانبیاء آ گئے ہیں۔ یہ تالیاں بجانا، وہ اس مسئلے سے اس وقت ناواقف تھے، انہوں نے یہی اپنے دل و دماغ کے اندر سوچا، اگلوں کو آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے یوں تالیاں بجائیں۔ الغرض حضور علیہ السلام جتنے بھی صفیں تھیں ان سب کو چیرتے ہوئے امام کے پیچھے پہنچ گیا۔ امام کے پیچھے، امام کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا یہ کیا وجہ ہے کہ غیر معمولی حرکت، یہ تالیوں کی آواز۔ انہوں نے بھی دل کے اندر سوچا کہ سوائے حضور کی آمد کے پھر ایسا کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی، وجہ حضور کی آمد ہی ہے۔ حالت نماز میں تھے، نماز شروع ہو چکی تھی، نماز کی حالت کے اندر یوں مڑ کر دیکھا تو پیچھے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ مصلی چھوڑ دیا، ابھی مصلی چھوڑ کر پیچھے پلٹ رہے ہیں، میرے آقا نے حکم فرمایا ابو بکر مصلی پر قائم رہو، نماز پڑھاؤ۔ میرے آقا کا حکم۔ اور ایک ادب کا ایک محاورہ ہے عربی کا کہ الامر فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ میرے آقا حکم فرما رہے ہیں اب ابو بکر مصلی پر قائم رہو، نماز پڑھاؤ۔ اسی اصلاح کے اندر ابو بکر صدیق کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گئے، باری تعالیٰ تیرے محبوب نے مجھے اس لائق سمجھا تبھی تو مصلی پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ تیرا شکر ہے باری تعالیٰ، یہ تیرا کرم ہے کہ تیرے حبیب نے مجھے اس لائق سمجھا ہے۔ دعا کرنے کے بعد مصلی پر ٹھہرے نہیں، واپس پلٹ آئے، میرے آقا تشریف فرما ہوئے۔ مفسرین کرام محدثین اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ جہاں سے نماز ابو بکر نے چھوڑی تھی وہیں سے اب حضور نے شروع کی، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے نظر کرم فرمایا تمام نمازیوں پر اور ابو بکر سے مخاطب ہوئے، ابو بکر جب میں نے آپ کو کہا کہ مصلی پر قائم رہو، نماز پڑھاؤ، میرے کہنے کے باوجود واپس کیوں پلٹ آئے؟ قربان جائیں ادب ابو بکر پر۔ یہ ادب، یہ تعظیم و توقیر تھی صدیق اکبر کی، انہیں صدیق اکبر بنا دیا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کا حکم تھا، ایک طرف ادب تھا۔ حکم یہی کہتا تھا کہ ابو بکر حضور نے فرمایا ہے مصلی پر کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ، لیکن ادب نے گوارا نہیں کیا کہ اے ابو بکر تیری مجال کیا، اے ابن قحافہ تیری کیا مجال کہ تو حضور کے آگے نماز پڑھاتا رہے اور حضور تیرے پیچھے کھڑے رہے۔ یہ ادب تھا، ادب۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، یہ 4 مثالیں چاروں خلفاء سے میں نے دے دی، اور بات وہاں سے چلی تھی وَعَزَّرُوهُ، جس کو قاضی ایاز نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر
اے لوگو اپنی جو تمہاری حد ہے اپنی حد سے بڑھ کر کرو، اس لیے کہ اس نبی کی عظمت کو اللہ نے بڑھایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنی طاقت کے مطابق بڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام، حضور علیہ السلام کی ذات اور تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین صحابہ اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔